اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس اہم ویڈیو میں آپ کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک تاریخی معذرت کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور کیوں اتنی شدید معذرت کرنا پڑی۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ کاوش ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے تھے اور اسی وجہ سے ان کی رنگت کالی تھی۔ ایک دن دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی بات پہ حضرت بلال نے ان کی کوئی غلطی نکالی، جس پہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تو بھی میری غلطیاں نکالے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر غصے اور افسوس سے بے قرار ہو کر یہ کہتے ہوئے اٹھے، اللہ کی قسم، میں اسے ضرور بالضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اٹھاؤں گا۔ جب یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی، ان کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، کیا تم نے اسے ماں کی یاد دلائی؟ تمہارے اندر کی جہالت اب تک نہ گئی؟ اتنا سننا تھا کہ ابو ذر یہ کہتے ہوئے رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے، اور پھر روتے ہوئے مسجد سے باہر نکل گئے۔ مسجد سے باہر آ کر اپنا رخسار مبارک مٹی پر رکھ دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، بلال، جب تک تم میرے رخسار کو اپنے پاؤں سے نہ روندو گے، میں اسے مٹی سے نہ اٹھاؤں گا۔ یقیناً تم معزز و محترم ہو اور میں ذلیل و خوار۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریب ہو کر ان کے رخسار کو چوم لیا اور بے ساختہ گویا ہوئے، خدائے پاک کی قسم، میں اس رخسار کو کیسے رون سکتا ہوں جس نے ایک بار بھی خدا کو سجدہ کیا ہو۔ پھر دونوں کھڑے ہو کر گلے ملے اور بہت دیر تک روتے رہے۔ یہ تھی صحابہ کی آپس میں محبت، اور آج ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو بیسیوں بار حق کرتا ہے، مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی معاف کریں، معذرت قبول کریں۔ یہ سچ ہے کہ ہم آئے دن لوگوں کے بنیادی عقائد اور زندگی کی گراں قدر اشیاء کے سلسلے میں ان کے جذبات کو چلنی کر دیتے ہیں، مگر ہم معذرت کے الفاظ تک زبان سے نہیں ادا کرتے، اور معاف کر دیجئے جیسا ایک عدد فکرہ کہتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے۔ معافی مانگنا عمدہ ثقافت اور بہترین اخلاق ہے، جبکہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خود کی بے عزتی اور اہانت ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کو جلد معاف کر دینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی دنیا اور آخرت میں ہم سے درگزر فرمائے۔ ہم سب دنیا و آخرت میں اللہ سے معافی اور درگزر کا سوال کرتے ہیں، آمین۔ جی دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔